اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میں آپ کی خدمت میں اسلامی آواز ٹی وی کی طرف سے درس حدیث کے سلسلے میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں وہ احادیث بیان کرتے ہیں جو احادیث عام طور پر بیان نہیں کی جاتی یا بہت کم انہیں بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہم ان احادیث کے ذریعے اپنی راہ معین کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمارا موضوع گفتگو اولاد کی تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الولد سید 7 سنین وعبد 7 سنین ووزیر 7 سنین۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے 3 مراحل بیان فرمائے ہیں۔ پہلے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الولد سید 7 سنین، آپ کا بیٹا 7 سال آپ کا سید ہے، آپ کا سردار ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی سردار ہوتا ہے، جو بھی سید ہوتا ہے، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا جاتا ہے۔ وہ جو بھی حکم کرتا ہے، وہ جو بھی مطالبہ کرتا ہے، اس کے تمام مطالبات پورے کیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الولد سید 7 سنین، پہلے 7 سال آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد آپ کے سید ہیں، آپ کے سردار ہیں، لہذا ان کی ہر فرمائش کو پورا کرو۔ پیدائش سے لے کر 7 سال تک آپ کا بیٹا آپ کا سردار ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرو۔ اور پھر فرمایا وہ عبد 7 سنین، جب آپ کا بیٹا 7 سال کا ہو گیا، 7 سال پورے کر لیے، تو اب بقیہ جو دوسرے 7 سال ہیں، اب آپ کا بیٹا آپ کا عبد ہے، آپ کا غلام ہے۔ 7 سال سے لے کر 14 سال تک آپ کا بیٹا آپ کا غلام ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ غلاموں کی طرح ان کے ساتھ پیش آئیں۔ جس طرح انسان غلام کے ساتھ پیش آتا ہے، جس طرح انسان غلام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جس طرح انسان غلام کو آرڈر دیتا ہے، اسی طرح سے 7 سال سے لے کر 14 سال تک، یعنی جب 7 سال مکمل ہو گئے اور بچہ 8ویں سال میں داخل ہوا، تو 8ویں سال میں داخل ہونے کے بعد 7 سال تک، جب تک وہ بچہ 14 سال کا ہو جاتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس بچے کو غلاموں کی طرح سمجھیں، آپ اسے حکم دیں، آپ اسے آرڈر دیں، جو بھی فرمائش ہو، جو بھی کام ہو، آپ اسے کام لیں، اس کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں، اور اسے جو ہنر دینا چاہتے ہیں ہنر دیں۔ یہ 7 سال مہم ترین ہیں انسان کی تربیت کے لیے۔ ان 7 سالوں کا کردار بہت اہم ہے، یعنی 8 سال میں داخل ہونے کے بعد 14 سال تک وہ بچہ آپ کا غلام ہونا چاہیے، اور آپ اس کی تربیت کے لیے کوشاں رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ اس کی تربیت ہو جائے اور آپ کا بچہ با تربیت ہو جائے۔ اور پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَزِيرٌ 7 سنین، جب آپ کا بچہ، جب آپ کا بیٹا 14 سال مکمل کر لیے، پہلا مرحلہ بھی طے کر لیا، دوسرا مرحلہ بھی طے کر لیا، اب تیسرے مرحلے میں آپ کا بیٹا داخل ہو گیا، سرداری والی زندگی بھی اس نے دیکھ لی، غلامی والی زندگی بھی دیکھ لی، 14 سال اس نے مکمل کر لیے، اور 15ویں سال میں جب داخل ہوا تو پھر آپ نے فرمایا وَوَزِيرٌ 7 سنین، اب آپ کا بیٹا آپ کا وزیر ہے، آپ کا مشیر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر بات میں اس سے مشورہ کیا کریں، آپ جو بھی کام کرنا چاہیں، چونکہ آپ کا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے، 15ویں سال میں داخل ہے، اس لیے جو بھی کام آپ کرنا چاہیں، مثلا کسی کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہیں، مثلا کسی کے ساتھ کوئی میل جول کرنا چاہیں، کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہیں، اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کریں، بیٹے کو نظر انداز مت کریں، کیونکہ اب آپ کا بیٹا باشعور ہو چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر کا یہ حصہ، یعنی جب بچہ 14ویں سال کو مکمل کر کے 15ویں سال میں داخل ہوتا ہے، اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو بچے بے تربیت ہوتے ہیں، جو بچے نافرمان ہوتے ہیں، اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ان بچوں سے اس عمر میں، عمر کے اس حصے میں، یعنی 15ویں سال میں جب بچہ داخل ہو گیا، اس عمر میں اسے وزیر نہیں سمجھا جاتا، اسے مشیر نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو
اپنے 15 سال کے بچے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، حالانکہ اس عمر میں اسے اپنا وزیر اور مشیر سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے ہر کام میں۔ آپ کے بیٹے نے جب پہلا مرحلہ طے کر لیا، دوسرا مرحلہ طے کر لیا، تیسرا مرحلہ طے کر لیا، یعنی اب آپ کا بیٹا 21 سال کا ہو گیا، تو پھر آپ نے فرمایا اگر آپ اس کی تربیت سے مطمئن ہیں، وَإِن رَضِيتَ مُقَانَفَتُهُ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ، اگر 3-7 سال مکمل ہونے کے بعد آپ کا بچہ 21 سال کی عمر میں ہو گیا اور آپ اس کی تربیت سے مطمئن ہو گئے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَضِّبْ عَلَى جَنْبِهِ، لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ یہ 3 مراحل طے کرنے کے باوجود بے تربیت ہے تو اسے اس کے پہلو پہ مارو، اسے سرزنش کرو تاکہ وہ اپنے کام پر جائے۔ تو تربیت کے لیے ان 3 مراحل کا ہونا ضروری ہے، اور والدین کو چاہیے کہ تربیت کے لیے ان 3 مراحل پر خاص توجہ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے یہ 3 مراحل بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح تربیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم یغفر لکم۔ اکرموا اولاد، اپنی اولاد کا احترام کرو، واحسنوا ادبہم، اور ان کی اچھی تربیت کرو، اور پھر فرمائے یغفر لکم، تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ تو آپ یہاں پر بیان فرماتے اکرموا اولادکم، اولاد کا اکرام کرو، احترام کرو۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا احترام کریں۔ احترام ہر بچے کے لیے ضروری ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ اگر آپ بچے کا احترام کریں گے تو وہ آئندہ زمانے میں محترم ہوگا، وہ اپنی شخصیت کو سمجھے گا، وہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا احترام نہ کیا، بیٹے کا احترام نہیں کیا، احترام نہیں کرتے آپ اپنے بیٹے کا، تو جب وہ عملی زندگی میں آئے گا تو احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کے احترام پر خاص توجہ دیں، بچوں کا احترام ضرور کیا جائے۔ بعض لوگ بچوں کو بہت ڈانٹتے ہیں، بعض لوگ بچوں کو مثلا نعوذ باللہ خدا نخواستہ گالیاں دیتے ہیں، برے الفاظ بچوں کو کہتے ہیں، تو ایسے بچے جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم اپنے بچوں کا احترام کیا کریں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، واحسنوا ادبہم، اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ تربیت بھی اچھی کرنی چاہیے، اور تربیت کے مراحل میں پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ اپنی اولاد کا احترام کریں گے، اکرام کریں گے اور ان کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یغفر لکم، تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت بھی تم پر نظر کرم فرمائے گا اور تمہاری لغزشوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ جی ہاں عزیزان محترم، تربیت کے سلسلے میں کچھ حقوق بچے پر والدین کے ہیں اور کچھ والدین کے بچوں پر حقوق ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ حقوق جو ان پر عائد ہیں اور جن حقوق کو انجام دینا ضروری ہے، اپنے وہ حق پورے کریں بچے کے سلسلے میں، اور بچوں کو چاہیے کہ والدین کے جو حقوق ان کے ذمہ ہیں انہیں پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حقوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ والدین پر بچوں کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق، حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ، پہلا حق یہ ہے بچے کا اپنے والدین پر ان یحسن اسمہ، کہ اس کا اسم، اس کا نام اچھا رکھے۔ نام کا اثر ہوتا ہے انسان پر، اس لیے اپنے بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ مثلا اگر کسی شخص کا یزید نام ہو تو اس پر یزیدی کردار کا اثر ہوگا، برا اثر اس کی زندگی پر ہوگا اس کے نام کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کا نام علی ہو تو مولا علی علیہ السلام کی طرح مولا علی میں جو بھی اوصاف پائے جاتے تھے ان کی جھلک اس شخص میں نظر آئے گی۔ مثلا شجاع ہوگا، سخی ہوگا، اور
साबित कदम होगा। मौला अली की जो भी सिफात है उनकी झलक इस नाम की वजह से, नाम अली, नाम हैदर की वजह से उसमें नजर आएगी। किसी का नाम आबिद है तो इबादत की झलक जरूर उसमें नजर आएगी। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम, नाम का असर होता है और नाम अपने बच्चों का अच्छा रखना चाहिए। और रसूलुल्लाह का भी यही फरमान है कि हक़्क़ुल वलद अला वालिदिही अन युहसिना इस्महु, अच्छा उसका नाम रखा जाए। पहला हक अपने वालिदैन पर बच्चों का ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। और दूसरा हक क्या है? आपने फरमाया व युहसिना मिन मुर्ज़िही, दूध पिलाने वाली भी अच्छी मुंतखब की जाए। उम्मन अरबों के यहाँ उस दौर में यही राइज था कि जब बच्चा मुतवल्लिद होता था कि एक औरत को मुअय्यन किया जाता था जो औरत उसकी तरबियत की जिम्मेदार होती थी, उसे दूध पिलाती थी और उसका ख्याल रखा करती थी। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा मिलता है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी हलीमा के सुपर्द किया गया और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के साथ बचपन में रहे। बचपन का दौर, बचपन का ज़माना आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी हलीमा के पास गुजारा। और यही हमारे अमूमन नातों में और महफिल और मुज़ाकरे में बयान होता है दाई हलीमा। तो दाई का मतलब यही उस दौर में होता था कि जब बेटा मुतवल्लिद होता था उस बच्चे को किसी दाई के हवाले किया जाता था ताकि वो उसकी तरबियत करे। बचपन में बच्चा अपनी उस दाई के साथ रहता था और दाई के अफ़आलो किरदार पर उसकी नजर पड़ती थी। तो यकीनन दाई के जो भी अफ़आल थे, जो भी किरदार थे, जो भी अच्छे काम वो करती थी, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। उम्मन ऐसा देखा गया है जो अच्छी माँ होती है उस अच्छी माँ की अच्छाइयों का असर बच्चे पर होता है। अगर वो नमाजी है तो बच्चे पर इसका भी असर होगा, अगर वो रोजा रखती है तो उसका भी असर होगा, अगर वो कुरान मजीद की तिलावत करती है उसका भी असर होगा। और अगर चोर होती है, खुदा न खास्ता कोई औरत चोर है तो बच्चे पर उसका भी असर होगा। चंद साल पहले इस्लामी जमहूरिया ईरान में एक बच्चा कि जिसकी उम्र बहुत कम थी, हाफिज कुल कुरान 2 साल की उम्र में हो गया, उसका नाम था मोहम्मद हुसैन। जब उसकी वालदा से पूछा गया कि ये बच्चा आपका 2 साल का है या मसलन 3 साल का है, ये हाफिज कुरान किस तरह बन गया? तो उसकी वालदा ने जवाब दिया था कि जिस वक्त ये बच्चा मेरे शिकम में था, शिकम मादर में था, उस वक्त मैं कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी, उस वक्त मैं कुरान मजीद हिफ्ज किया करती थी। इसका असर मेरे इस शिकम मादर में मौजूद बच्चे पर हुआ और ये बच्चा पैदा होते ही कुरान मजीद की तिलावत करने लगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, माओं का असर होता है अपने बच्चों पर, बच्चों की तरबियत पर। इसलिए आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व युहसिना मिन मुर्ज़िही, कि दूध पिलाने वाली अच्छी मुंतखब करो। और फिर तीसरे मरहले में तीसरा हक जो बच्चों का अपने वालिदैन पर है वो बयान करते हुए आपने फरमाया व युहसिना अदबहू, कि उनकी अच्छी तरबियत करो, उन्हें बातरबियत बनाओ। बच्चों को पैदा करके छोड़ न दो बल्कि उनकी हिफाजत करो, उनका ख्याल रखो, उनके अफ़आल की तरफ तवज्जो करो। देखो कि वो क्या करता है, किसके साथ मेल जोल करता है, उसकी नमाज को देखो कि वो नमाज भी पढ़ता है या नहीं पढ़ता, देखो कि उसके दोस्त कौन से हैं, उसकी अच्छी तरबियत करो। तरबियत की जिम्मेदारी उम्मन वालिदैन पर आयद होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमें यही मालूम होता है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो बातरबियत लोग मुआशरे में आ जाएंगे, तरबियत याफ्ता लोग मुआशरे में आ जाएंगे। यहाँ पर एक नुक्ता बयान करना जरूरी समझता हूँ, बातरबियत औलाद के लिए बातरबियत माओं का होना जरूरी है। तरबियत याफ्ता माएँ होनी चाहिए, बच्चियों पर खास तवज्जो दें। जैसा कि गुज़िश्ता नशस्त में मैंने आपके खिदमत में अर्ज किया था कि बच्चियों पर खास तवज्जो दें। अगर आप बच्चियों पर खास तवज्जो देंगे तो यही बच्चियां आपको बातरबियत, तालीम याफ्ता, अच्छे अखलाक वाले बच्चे देंगी और वो मुआशरे के अच्छे रुकन होंगे। इसीलिए अज़ीज़ों, बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दें,
چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کی تربیت پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین، تمام مسلمین کو بچوں کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔